ہوتے ہیں. تو اردو میں ہمارے ہاں یہ کائیں کائیں کہتے ہیں. یہ بالکل وہی چیز ہے جس کو الغو کہتے ہیں. لغو یہیں سے بات آئی ہوئی ہے. تو یہ پرندوں کی بولی یا کائیں کائیں. جہاں قرآن کی آواز بلند ہو شور مچا دو, کائیں کائیں کرنے لگ جاؤ. کیونکہ آبادی کثرت ان کی تھی تو ظاہر ہے کہ ان کی کائیں کائیں تو بہت زور شور سے اٹھتی ہوگی. مانوی آواز تو کوئی ایک شخص کہتا ہوگا کچھ, اور وہ وہاں جمع غفیر ہوگا مقابلے میں, اور پھر وہ کائیں کائیں کرنے لگ جاؤ. خود سنو نہیں, اور جہاں کہیں آواز بلند ہو وہاں شور مچا دو. شور اس قسم کا, ایسی آوازیں بے معنی بے مطلب آوازیں, شور مچانا مقصود تھا, کائیں کائیں کرنے لگ جاؤ. خود سنو نہیں, کسی دوسرے تک آواز پہنچنے نہ دو. لعلکم تغلبون, اس سے کچھ ہو سکتا ہے, امید ہو سکتی ہے کہ تم اس کے اوپر غالب آ جاؤ, ورنہ اور تو کوئی صورت ہے نہیں ہماری سمجھ میں آتی. اور یہی حربہ اس 1300 سال میں استعمال ہوتا رہا قرآن کے خلاف. قرآن خالص جہاں کسی نے پیش کیا اس کے مقابلے میں کوئی چیز یہ لوگ نہیں لا سکے جو قرآن کے مخالف. اب قرآن کے مخالف عزیزان من غیر مسلم نہیں تھے, انہوں نے اس طرح سے شور نہیں مچایا. باطل صحیح غلط صحیح, وہ بہرحال پھر بھی آرگومنٹ کے ذریعے سے سامنے آتے تھے. ان کی منطق آپ کہہ سکتے ہیں کہ وشس تھی, لیکن وہ خالی شور نہیں مچاتے تھے. یہ جو شور مچنے والی چیز تھی نا کہ کوئی سننے نہ پائے قرآن کو, یہ اسی بد نصیب قوم کا حربہ تھا جو اس سے استعمال کیا, جو وہ استعمال کرتے تھے کہ قرآن سننے نہ کوئی پائے. معاف رکھیے, آپ کو یاد ہوگا کہ جہاں کہیں میں والی بات آتی ہے مجھے بہت حجاب ہوتا ہے, تعمد ہوتا ہے اس میں, تباً یہ میری کیفیت کرنا لایا نہیں کرتا. لیکن کیا جائے, جب ساگر و مینا کہے بغیر بات نہ بنتی ہو تو لانا پڑتا ہے. میری اپنی تاریخ, میری اپنی زندگی جو ہے وہ اس کا ثبوت ہے. ویسے تو 50 سال بھی ہو گئے, مسلسل 40 سال ہو گئے ہیں مجھے قرآن پیش کرتے ہوئے. کسی سے میں نے لڑائی نہیں کی, کسی سے جھگڑا نہیں کیا, کسی کا کچھ چھینا نہیں, کسی سے کچھ لیا نہیں, کسی سے کچھ مانگا نہیں. قرآن خالص پیش کرتا چلا آ رہا ہوں. آج تک کسی نے بھی قرآن کی روح سے میری کسی بات کی تردید نہیں کی, کر ہی نہیں سکتے. یہ اثر کیے چلی جا رہی تھی. تنہا ایک شخص بلا وسائل, بلا ساز و جراث, تنہا ایک آواز بلند کرتا ہے. مقابلے میں آپ یہ دیکھیے, ان کی تعداد ہی آپ ذرا ملاحظہ فرما لیجیے. کوئی جواب آج تک ان لوگوں میں سے کسی نے نہیں دیا قرآن کی روح سے. پہلی بات تو یہ کہی لا تسمعوا لہذا القرآن, تاکید ہے اپنے لوگوں کو کہ اس کے قریب نہ جانا. انہوں نے لکھا ہوا یہ کہ یہ تو ساحر ہے, ایک دفعہ بھی کان میں کسی کی اس کی آواز پڑ جاتی ہے, پتہ نہیں یہ کیا کرتا ہے, یہ اسی کا ہو وہ اسی کا ہو جاتا ہے. وہی جو چیز ان کو ڈر تھا نا اس قرآن سے کہ جس کے کان میں یہ بات پڑ گئی وہ اس سے متاثر ہو جائے گا. پہلا یہ ہے کہ کسی کو سننے نہ دو قرآن. مسلسل تاکید ان کے ہاں ہوتی ہے, اس کے درس میں نہ جانا, اس کی بات نہ سننا. وہ تو ساحر ہے, ہم نے دیکھا ہے اچھے اچھے لوگ, بڑے دیدی لوگ بھی وہاں گئے اور جہاں جا کے پتہ نہیں وہ کیا کرتا ہے. وہ نہیں کچھ کرتا, وہ جو کہتا ہے وہ کچھ کر جاتا ہے. خدا کی بات کچھ کر جاتی ہے. پرویز کا حل کیا بات کرے گا اور کیا زبان کرے گا. کہا جاتا ہے کہ طلوع اسلام کو ہاتھ نہ لگانا, ایمان جاتا رہے گا. کیا بات ہے اس ایمان کی, واہ سبحان اللہ. یعنی اسے ہاتھ لگانے سے وہ ایمان چلا گیا, کرنٹ مارتا ہے طلوع اسلام. بڑی تاکید ہے یہ. میں نے اچھے پڑھے لکھے ایجوکیٹڈ دانشوروں کو سنا جنہوں نے کہا یار پر ایسا باتیں بات سنو گے, لا حول ولا قوت نہیں صاحب, ہم نہیں جاتے. بڑے چوٹی کے دانشوروں کی بات کر رہا ہوں میں. کیوں صاحب اس کی کیا بات ہے, وہ تو پتہ نہیں کیا اسلام پھیلا رہا ہے. وہ کہتا ہے تین وقت کی نمازیں پڑھو, 9 وقت کے روزے رکھو, اردو زبان میں نماز پڑھو, یہ سارا کچھ. صاحب ان سے کہا کہ صاحب آپ نے کہیں یہ چیز پڑھی ہے, کہنے کے لا حول ولا, ان کے لکھے ہوئے کو پڑھنا تو ایک طرف رہا, اس کو وہ کہتے ہیں ہاتھ لگاؤ تو ایمان چلا جاتا ہے, تو میں کیوں پڑھوں. ٹھیک ہے جی, سنا ہے کبھی جا کے اس کے درس میں, کہنے کا سن کے آدمی مسلمان واپس کیسے آ سکتا ہے, میں اتنا بڑا رسک کیسے لے سکتا ہوں. ٹھیک ہے جی, یہ بھی رسک نہ لیجیے. پڑھا کہیں نہیں, سنا کہیں نہیں. صاحب ان سے مل کے پوچھا بھی ہے, کہنے لگا میں تو اس مردود کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا.
پھر سب کچھ آپ پہ معاف فرمائیے گا. کوئی وحی آتی ہے, قرآن نے کہا ہے شیاطین بھی وحی کیا کرتے ہیں. یعنی آپ کو یہ چیزیں کیسے معلوم ہو گئی جن دھڑلے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ 3 نمازیں 9 روزے اردو میں زبان کہتا ہے, نہ ملے, نہ اسے بات سنی, نہ درس میں گئے, نہ کتاب پڑھی, نہ طلوع اسلام کو دیکھا, تو معلوم کیسے ہوگا؟ یہ ساری دنیا کہتی ہے. چل بھائی عزیزان من, مجھے ہی نہیں, میرے عزیزوں کو بھی جو ان سے بات کرتے ہیں, آج تک کوئی ایسا شخص نہیں ملا جس نے کہا ہو کہ ہاں صاحب میں نے براہ راست اس سے پوچھا ہے یا میں نے کتاب جو پڑھا ہے اس کا لکھا ہو. لیکن تاکید ہو رہی ہے, لا تسمعوا لہذا القرآن, پرویز کی نہ سنو. پرویز کیا ہے؟ قرآن کی بات مت سنو, ایمان چلا جاتا ہے. میں نے عرض کیا 40 سال کا یہ مسلسل تجربہ میری ذات کا نہیں, آپ احباب بھی جو جانتے ہیں, جتنے عرصے میں سے بھی آپ جانتے ہیں, جو بھی اس قسم کا کوئی الزام دھرتا ہے آپ اس سے پوچھ کے دیکھ لیجئے کہ سنا ہے کبھی آپ نے یہ کچھ؟ کبھی نہیں. لا تسمعوا لہذا القرآن, سنو نہیں. اب اگلی بات یہ ہے کہ خود تو سنو نہیں, اور جہاں اس کی بات جو ہے کہیں باہر آئے تو کرو کیا؟ الغو بھی ہے, کائیں کائیں کرنی شروع کر دو, شور مچانا شروع کر دو. شور مچانے کے لیے ان کے پاس ذرائع ابلاغ ایسے ہیں, کسی حکومت کے پاس دنیا میں ایسے ذرائع ابلاغ نہیں ہیں. عزیزان من, بالکل تازہ بات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں, اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے گا کہ قرآن کی بات کہاں تک ہوتی ہے. جو یہ کہتا ہے اس کے لیے الغو فی یہ کیسے ہوتا ہے, کائیں کائیں, اور ان کے پاس ذرائع کتنے ہیں. یہ آج کل رجم کا ایک سوال آپ لوگوں نے سنا ہوگا, بہت عام ہو رہا ہے. سنگ ساری کی سزا زنا کی, رجم اسے کہا جاتا ہے. مجھے اس رجم یا جو عدالت نے فیصلہ دیا ہے میں اس کے متعلق کچھ نہیں کہہ سکتا, کیونکہ معلوم ہوا ہے کہ اس کے خلاف اپیل کی گئی ہے سپریم کورٹ میں. تو یہ قانون ہے کہ جب کوئی معاملہ عدالت میں زیر سماعت یا زیر بحث ہو تو اس فیصلے کے متعلق جو جس کے خلاف اپیل ہو اس کے متعلق کچھ نہیں کہا جا سکتا. تو اس لیے اس کے متعلق تو میں نہیں یہ کہوں گا, میں صرف اتنی سی بات کہوں گا کہ قرآن کے متعلق کیا کیا جا رہا ہے, یہ کیا کہا جا رہا ہے, اس کی مخالفت ہو رہی ہے. اور یہ عجیب بات ہے, ایک دفعہ علامہ اسلم جراج پولی رحمہ انہوں نے یہ کہا تھا, مجھے اب تک ان کا فکرہ یاد ہے, دیر کی بات ہے, تقسیم سے پہلے کی. یہ ہندوستان کی پارلیمنٹ میں ایک ہندو نے, ساردا اس کا نام تھا, ایک بل پیش کیا تھا کہ نابالغوں کی شادی جو ہے قانوناً ناجائز قرار دی جائے. خوش ہوئے تھے. ہندوؤں کے ہاں تو پیدائش سے بھی پہلے شادیاں کر دیا کرتے ہیں, اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ تو پہلے برہما نے وہاں کیا ہوا ہوتا ہے, یہاں تو یوں ہی رسمی پوری کرنی ہوتی ہے. تو ان کے ہاں یہ صورت تھی, اسی لیے اس ساردا نے یہ بل پیش کیا تھا. اور ہمیں خوشی تھی کہ یہ تو قرآن کے مطابق, اسلام کے مطابق ہے, نابالغ کی شادی جائز ہی نہیں قرآن کی روح سے, تو بہت خوشی ہوئی. لیکن سارے ہندوستان کے جتنے علماء کرام تھے سب نے اس کی مخالفت کی, اور یہ محضر نامہ بھیجا وائسرا کے حضور کہ آپ اگر اس بل کو منظور کریں بھی تو اس کا اطلاق مسلمانوں پہ نہیں ہو سکتا, یہ ان کے مذہب کے خلاف ہوگا. مجھے یاد ہے کرول باغ میں رہتے تھے, علامہ جامعہ ملیہ میں پروفیسر تھے, میں بھی ان کے ہاں ہی رہتا تھا, قرآن پڑھتا تھا. مولانا محمد علی جوہر کا نام آپ نے سنا ہوگا, آکسفورڈ کے, اور وہ صرف آکسفورڈ سے ڈگری لے کے آیا ہوا وہ شخص نہیں تھا. کیفیت یہ تھی ان کی اور کچھ نہیں تو انگلش انگریزی زبان کی جو کامریڈ اخبار نکالتے تھے, مجھے معلوم ہے میں تو سیکریٹریٹ میں ہوتا تھا اس زمانے کے اندر, یعنی وائسرائے اور وائسرانی وہ دونوں اپنی اپنی کاپی الگ منگاتے تھے, کیونکہ جھگڑا ہو جاتا تھا کہ کاپی آتی تھی, اگر وہ پہلے وائسرا نے لے لیا تو یہ کہتی تھی میں انتظار نہیں کر سکتی اتنا عرصہ, تو وہاں فیصلہ یہ تھا کہ وہ 2 کاپیاں جاتی تھی. اس پائے کا یہ شخص موجود تھا, لیڈر جتنا بڑا تھا وہ بھی معلوم ہے آپ کو, آکسفورڈ کا یہ BA یا MA تھا. اور یہ جو مہم تھی کہ مسلمانوں کے اوپر اس بل کا اطلاق نہ ہو, اس کو لیڈ کرتے تھے مولانا محمد علی جوہر, اور کرول باغ کے جامعہ ملیہ میں ان کا تھا ہیڈ کوارٹر, ہمارے سامنے وہ ہوتا تھا. تو مہم یوں تھی, اعلان کیا ہوا تھا کہ لوگ اپنے بچے اور بچیوں کو لائیں اور ان کا یہاں نکاح پڑھایا جائے. گود میں اٹھا کے لوگ لاتے تھے. مولانا محمد علی جوہر آؤسن اور کامریڈ کے لیڈر, اتنے بڑے وہ لیڈر وہ, اور انہوں نے ساتھ وہ پھر کیونکہ بہت کثرت سے لوگ آتے تھے نا, تو وہ یہاں وہ مولوی صاحب بیٹھے ہوئے ہوتے تھے,